لیکن آپ کا جو ہائی وولٹیج کیمپین تھا جس میں لوگ جڑے اس میں آپ نے کہا کہ یہ الیکشن بجلی پانی سڑک کے لیے نہیں ہے, یہ شناخت بچانے کے لیے, آئیڈینٹی کے لیے. تو آپ اس وقت ظاہر ہے ابھی بہت کم عرصہ ہوا ہے, لیکن مسئلہ کشمیر اگر ہمیشہ کے لیے ریزالو ہوا ہے, کیا آپ اس میں بلیو کرتے ہیں ایز لیڈر آف دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی؟ ایک منٹ کے لیے اگر ہم مان کے بھی چلیں نا کہ جموں کشمیر کا اس طرف کا حصہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ریزالو ہوا ہے, جموں کشمیر کا ایک حصہ سرحد کے اس طرف بھی ہے نا. جب بی جے پی یہ کہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا اب ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا ہے, کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ جو ایل او سی کے پار والا حصہ ہے جموں کشمیر کا, اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہے نا. مسئلہ کشمیر ابھی بھی ہے, چاہے سرحد کے اس طرف یا اس طرف, اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل نہیں ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہو. اور خاص کر ونٹرز میں, کیونکہ سمرز میں اوبیسلی بہتر ہوتی ہے جنریشن ہوگی, ونٹرز میں ہر سال کہانی بتائی جاتی ہے کہ اب ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. ابھی بھی سب جو ٹیمپریچر ہیں اس سال کافی ہارڈ ہو رہے ہیں, لوگ کافی سفر کر رہے ہیں بجلی کو لے کے سب جگہ نا, سری نگر آپ نے نارتھ ساؤتھ کی. تو یہ ٹھیک کب ہوگا؟ آپ نے کہا میٹنگ جب 100% ہوگی, جو کہتے ہیں کہ جب ہوگی, تو کوئی ٹائم لائن ٹھیک نہیں ہوگا. آپ سے سوال اور ڈپٹی سے سوال سر آپ سے ہم نے بات کی تھی جب آپ نے حل کیا تھا تو کافی جوش میں تھا آپ اس وقت. تو آج 2 مہینے کے بعد یوتھ اسٹیٹ کے آس پاس بات ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے جو آپ کا ایجنڈا ہے پورا کر پائے کہ آپ جب آپ نے اندر جا کے حالات دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے آپ کر پائیں گے وہ, یا پھر سب کچھ کبھی ہوگا؟ بجلی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا, وہ صحیح ہے. ہر بار سردیوں میں ہمیں اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے اس سال ہم زیادہ بجلی لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں, لیکن آج بھی کٹس کی ضرورت پڑ رہی ہے. انریسٹرکٹیڈ اگر ہم لوڈ دیکھیں تو جتنا ہم سپلائی کر رہے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. فی الحال 1700-1800 میگا واٹ کے آس پاس جو ہے ہم بجلی سپلائی کر رہے ہیں, لیکن انریسٹرکٹیڈ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کب تک حل ہوگا. جتنے زیادہ ہمارے جو پاور پروجیکٹس جموں کشمیر میں بن رہے ہیں, جتنی جلدی وہ کمپلیٹ ہو جائیں تو کم از کم اگر سردیوں میں ان کی جنریشن کم ہو, گرمیوں میں ہم وہ پاور جو ہے ہم بینک کر سکتے ہیں, جو کہ ہم کرتے ہیں. کوشش کی جائے گی کہ ہر سال ہم زیادہ بجلی جو ہے وہ بینک کریں تاکہ سردی میں ہم ان کے پاس چھوڑ دیں, گرمیوں میں وہ بجلی جو ہے ہمیں واپس ملے. لیکن میٹروں کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ حقیقت ہے. فی الحال ہمارے جموں کشمیر کے جو AT&C لاسز جو ہیں وہ 50% سے زیادہ ہیں. مطلب ہر روپے بجلی جو ہم سپلائی کرتے ہیں اس میں سے ہم مان کے چلتے ہیں کہ 50 پیسے ہمیں واپس نہیں آئیں گے. حالانکہ ہمارے مقابلے میں جو ریاستیں ہیں انہوں نے اس نمبر کو اب 10, 15, 17% پہ اتارا ہوا ہے. ہم آج بھی 50% سے زیادہ ہیں. تو ہماری بھی کوشش رہنی چاہیے کہ کم از کم ہم بھی 20% سے کم اپنی AT&C لاسز کو لائیں تاکہ اور زیادہ بجلی ہم لوگوں کو سپلائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے 200 یونٹس بجلی دینے کا, وہ تو تبھی ہوگا اگر میٹر لگا ہوگا, کیونکہ جہاں اگریمنٹ ہوگی وہاں پہ ہم یونٹس میجر نہیں کرتے. ہم یونٹ صرف وہاں میجر کرتے ہیں جہاں میٹر لگا ہو. تو ہم جب مارچ کے مہینے یا اپریل کے مہینے میں اپنا یہ اسکیم جو ہے اس کو رول آؤٹ کرنا شروع کریں گے, ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں میٹر لگے ہوں گے انہی کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. تو جتنا لوگ میٹر کی طرف جائیں اس سے جموں کشمیر کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا, لیکن انہیں بھی فائدہ ہوگا میٹر کا. ڈپٹی CM صاحب کا. جناب, انشیڈیول پاور کٹ صرف تب ہوتے ہیں یا تو ہمیں سسٹم
جو ہے اس کی مینٹیننس کے لیے کٹ لینا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ پوری طرح سے اس کو ایڈورٹائز کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کس علاقے میں کہاں پہ شیڈیول کے مطابق ہمیں مینٹیننس کے لیے کٹ لینا پڑے گا. ان شیڈیول تب ہوتا ہے جب کہ یا تو ٹرانسفارمر جل جائے یا کوئی سسٹم میں فیلئر ہو. اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کو درست کیا جائے اور بجلی کا سپلائی جو ہے وہ ریسٹور ہو. آپ نے ڈپٹی سی ایم صاحب سے کچھ پوچھا تھا کہ اب کیا لگ رہا ہے نا اب اتنا ہی جوش ہے. ہاؤز دا جوش شاید پوچھا اس نے. دیکھیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار آپ یہ سوال کیوں ہمیں پوچھے. میں اس دن بھی کہا تھا پھر آج کہوں گا پھر میں نے وہی کہا اس سمے. جی 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 ابھی پھر 20 دن اور ہیں نا. ابھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز ہم کہیں کہ جو ہمارے لیڈر ڈاکٹر فاروق اللہ صاحب اور چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب نے جو الیکشن میں ہماری پارٹی نے وعدے کیے تھے آپ کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے. پہلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہم نے پہلا ہی ریزولوشن وہاں پہ پاس کیا اور کہا کہ ہمیں اسٹیٹ کا درجہ دوبارہ دیا جائے گا. ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں بحال کی جائے. دوسرا ہماری پہلا ہاؤس لگا. پہلے ہاؤس میں ہی ہم نے ایک ریزولوشن وہاں پہ پیش بھی کیا اور پاس بھی ہوا جہاں ہم نے کہا کہ ہمارا کھویا ہوا اسٹیٹس اور جو اب ہم کھویا ہوا اسٹیٹس کہتے ہیں یہ وعدہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا بھی ہے آنریبل ہوم منسٹر صاحب کا بھی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو پارلیمنٹ کے اندر آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کی زمین ہے جموں کشمیر کا روزگار ہم کسی باہر کو نہیں دینے دیں. ہم اسی بات کو پھر ان کو یاد کریں. اس لیے انہوں نے بھی الیکشنوں میں کہا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پرائم منسٹر صاحب جب جموں آئے اس ریلی میں انہوں نے کہا تھا کہ جموں کشمیر جیسے ہی الیکشن ختم ہوگا ہم آپ کو آپ کا جو اسٹیٹ آپ کہیں گے تو تب مجھے لگے گا کہ واقعی فرق آیا ہے. تو جب 4 سال اور 10 مہینے لگ بھگ رہ گئے ہیں نئے الیکشن کو اس وقت بتائیے نا کہ پچھلے ٹرم اور اس ٹرم میں اگر آپ کو کوئی فرق نظر آیا یا نہیں. مجھے تھوڑا سا فرق فی الحال میں آپ سے کہوں مجھے تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے. میں ایک مثال کے طور پہ جو پچھلے دنوں برف باری ہوئی میں مان کے چلتا ہوں نا اگر 2009 شروع میں اس طرح کی برف باری ہوئی ہوتی میرا رسپانس اس طرح کا نہیں ہوتا. ڈی سیوں کو میٹنگوں میں شامل کرنا آنریبل ایم ایل ایز سے فیڈ بیک لینا کٹنگ اکراس پارٹی لائنز یہ 2009 میں مجھ سے نہیں ہوتا. آج ہوا ہے کیونکہ تھوڑا سا بدلاؤ تو آ ہی گیا ہے. دیٹ از اے کوشچن ایزیئر فار یو ٹو آنسر دین فار می ٹو آنسر. ویئر ڈو یو فائنڈ یور سیلفز ٹوڈے کمپیئرڈ ٹو pre-2014? I can't answer that for you. As far as I am concerned, my wish would be to see a free and open media, to see a media that is able to report facts on the ground as they exist, without any interference, without any pulls or pressures, without any telephone calls کہ یہ کیسے لکھا کیوں لکھا اس کو واپس لے لو. That is what I would like, and this interaction is a step in that direction. Nobody sitting here, at least as far as I know, has been told what they can and can't ask. Nobody has been given a slip of paper and asked یہ سوال پوچھ لو. You're free to put your hands up and ask whatever you like. Whether I can answer it or not is a different matter. And I would like for this not to be a one-off event. I can't say that on this scale it will happen all the time, but at least twice a year, if we can have a freewheeling interaction like this without an agenda, without a subject, and without sort of artificially imposed boundaries, maybe that will tell you where the press is today as opposed to my previous term. I mean, I'm often asked, did I learn any lessons from the last term? Yes, this is one of those lessons. Not having enough contact with you was, I think, a price that I paid in the previous government. Therefore, being more open and more accessible to you is something that I will definitely try to do in this term in office. آپ مائک پکڑ لیجئے نا تاکہ باقی بھی سن لیں.
railway line is being built, this policy that comes as productive land, agriculture, horticulture, and as you know, and now at the satellite policy there's a proposal about it, and NIP expansion into Pulwama, so education from that is also mentioned. So how are you actually to people from this concern, because the agriculture policy already has said that the productive land is not ہماری یہ اس سوال کی اپنی اہمیت ہے اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کی پریشانی خاص کر زمین کو لے کے. ہم اپنی زمین بڑھا نہیں سکتے اور یہ وہ زمین ہے جو بہت مشکل حالات میں شیخ محمد عبداللہ نے لوگوں کے حوالے کیا اور اب ان سے وہ زمین واپس لی جائے. میں سمجھتا ہوں مشکلات، لیکن ترقی کو بھی روکا نہیں جا سکتا. ڈیولپمنٹ ول آلسو ہیو ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ with the concerns that people have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. اب جہاں تک NIT کی آپ نے بات کی، یہ صحیح ہے کہ ایک وفد مجھے ملنے آیا. they are concerned کہ اس زمین پہ ان کے بادام کے باغات وغیرہ ہیں. میں نے تو ان کو اتنا ہی کہا، میں نے کہا اگر وہاں کے لوگ NIT نہیں چاہتے ہیں تو ہم اس کو کہیں اور لے لیں گے جہاں لوگ چاہتے ہیں. Not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIIMS somewhere, we'll find place for NIT also. اگر پلوامہ کو نہیں چاہیے کہیں اور لے لیں گے، اور بھی ضلع ہیں یہاں پہ نا. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to take names here, but an MLA of a party not associated with the government, names here, but an MLA of a party not associated with the government. جب پلوامہ میں بات ہوئی انہوں نے مجھے فون کیا، کہنا اگر ان کو وہاں نہیں چاہیے میں آپ کو زمین دے دوں گا، میرے ہاں چھوڑ دیجیے، میرے ہاں لگائیے یہ NIT. ویسے بھی ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوا فی الحال. So there are places where we can locate this, but we'll have to find a balance between our development needs and also protecting our productive agricultural land. جیسے آپ کا MP رولا صاحب جو لڑکوں کے سپورٹ میں ریزرویشن کیس تھا اور ان کو اپوزیشن نے ان کا سپورٹ کیا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہتے ہیں؟ جمہوریت ہے نا. ہم نے کب، اور یہ میں نے بار بار جب نیشنل کانفرنس تنظیم کو لے کے آپ لوگ سوال کرتے تھے کہ جناب یہ آٹوکریسی ہے، خاندانی رول ہے، یہاں ایک ہی بات چلتی ہے اور وہ جناب فاروق عبداللہ کی ہے، وہاں پہ اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں. میں نے ہمیشہ کہا کہ نیشنل کانفرنس کی تنظیم میں جمہوریت ہے، سب کو بات کرنے کا اپنا ادھیکار، اپنا حق ہے. اس حق کو MP صاحب نے استعمال کیا، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے نا حالات کیسے بدل گئے. مجھے وہ سال یاد ہیں جہاں پہ احتجاج سوچنا بھی، کرنا تو دوسری بات، احتجاج کی بات کرنا بھی غیر قانونی سمجھا جاتا تھا. ہمارے گھروں پہ اور گیٹوں پہ تالے لگتے تھے جب ہم کہتے تھے کہ ہم گھر سے باہر نکل کے احتجاج کریں گے. ان کا احتجاج چیف منسٹر کے گیٹ تک پہنچا. میرے گیٹ کے باہر احتجاج کرنے کے بعد مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی. اس سے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کم از کم ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم ان سے چھپیں گے. ان کے جذبات ہیں، ان کے کچھ کنسرنز ہیں جو ان کا حق تھا ہمارے پاس لانا. لیکن جہاں تک ریزرویشن کے حوالے سے آپ نے بات کی یا ان کا جو مدعا ہے،
मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूँ, रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा ज़मीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये ज़मीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे? लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court. जहाँ तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए, उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहाँ पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, MPs को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहाँ पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे MP साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। अभी के बाद आपने जो मीडिया को प्रेजेंट किया है विद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए हम आपको बार-बार देते हैं। लेकिन और साहब आपको पता है नामसाइल हालात में अगर यहाँ किसी भी इस फैक्ट्री को जिंदा रखा है वो बिग मीडिया है, क्योंकि उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। आपने क्या क्या उन दिनों सहा है और कितने जो हमारे जर्नलिस्ट के जो अजीज थे वो बेचारे शहीद हो गए। लेकिन एक तरीकी है कि 2017 में जो रेट्स है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, वो अभी भी 75% है, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं इस वक्त यूपी के। अब वही रेट हमें जो प्रिंटिंग देना पड़ता है उससे ट्रिपल हो गया है। इस पर आप जरा देखिएगा, क्योंकि आज हम ये सब जो प्रिंट मीडिया वाली, इन्होंने मुझे कहा कि आपके सवाल है। और दूसरी बात जो सवाल है, क्या आप 2009 और 2015 के बीच में जो आप वजीर आला थे, उसमें और इसमें आप क्या फर्क समझते हैं? जहाँ तक एडवर्टाइजिंग रेट्स के हवाले से आपने बात की, नोट किया हुआ, सेक्रेटरी जो हमारे अभी अभी आए हैं इंफॉर्मेशन के, राजू साहब, इनसे और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से बात करके जो भी हमें इसमें करना होगा हम कर लेंगे। जहाँ तक 2014 से पहले और आज मेरे में फ़र्क क्या है, बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो गए, बुढ़ापे की तरफ अब तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। क्या बदलाव आया है या नहीं आया है, ये आप जब मेरा ये टर्म ख़त्म होगा उस वक्त कहिए ना। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ? मैं तो कहूँगा ना, मैं बहुत अब ज़्यादा अब समझदार हो गया हूँ और बहुत मतलब काबिल अब हूँ, लेकिन मेरे कहने में कोई वज़न ही नहीं है। जब आप कहेंगे तो तब मुझे लगेगा कि वाकई फ़र्क आया है। तो जब 4 साल और 10 महीने लगभग रह गए हैं नए इलेक्शन को, उस वक्त बताइए ना पिछले टर्म और इस टर्म में अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आया या नहीं। मुझे थोड़ा सा फ़र्क फ़िलहाल मैं आपसे कहूँ, मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं एक मिसाल के तौर पे, जो पिछले दिनों बर्फ़बारी हुई, मैं मान के चलता हूँ ना, अगर